دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، دروس سیرہ نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سلسلہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت و احسان سے ابتدائے ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم غزوہ خندق تک پہنچے۔ جیسا کہ آپ نے سابقہ درس میں سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر خصوصی رحم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو تھیں وہ منظور ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ایمان والوں میرے اس نعمت کو، میرے اس احسان کو یاد کرو کہ جب دشمنوں کے لشکر تم پر چڑھ دوڑے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے پھر ان پر ایک ہوا بھیجی اور ہم نے بھی ایسا لشکر بھیجا جو ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب سے، اور مسلمانوں یاد کرو یہ کتنا مشکل وقت تھا کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے گویا تمہیں گھیر چکا تھا، اور جب تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی کہ اب اتنے بڑے دشمن کا جو چاروں طرف ہمیں گھیر چکا ہے ہم کیا کریں گے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب دل جو تھے خوف کے مارے گویا کہ وہ حلق میں آ گئے، اور تم گمان کر رہے تھے، اللہ میں گمان کرنا کہ اب کیا ہوگا۔ اور یہ وہ ایسا مشکل مقام تھا کہ مومنین جو تھے خالص ایمان والے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسے امتحان میں آئے کہ وہ بھی ہل گئے، اور یہ وہ ایسا مقام تھا کہ جب منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی جو اللہ کا وعدہ تھا اور جو حضور فرماتے تھے ہماری نصرت ہوگی، اسلام غالب آئے گا، میرا دین پوری دنیا پہ چھا جائے گا، یہ تو بعض باتیں تھیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ بھئی اے مدینے والوں تمہارا تو اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، دشمن نے ہر طرف سے گھیر لیا، اور جب منافقین بہانے بنا بنا کے میرے نبی کے پاس آتے تھے اور آگے کہتے تھے کہ ان بیوتنا عورا وما ہی ابیعوا، یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی ہیں، اکیلے ہیں، صرف عورتیں ہیں، اور دشمنوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر دیا ہے، کم از کم ہمیں اجازت دیں کہ ہم جا کر اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا میرا مطلب یہ گھر والی بات نہیں تھی، نہ انہیں کو گھر کا غم تھا، اصل میں تو وہ چاہتے نہیں، یریدون الا فرارا، کہ کسی طرح ہم بھاگ جائیں۔ حالانکہ بلو دخلت علیہم من اقطارها، اگر چاروں طرف بھی ان پر ایسے لوگ اور فوجی اور ہمراہ داخل ہو جاتے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے یہ وقت طلب کیا جاتا کہ تم کافر ہو جاؤ فوراً آ جاؤ، یعنی جب اسلام کے لیے بلایا جا رہے ہیں تو اب بہانے بنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یہ پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ ہم کبھی کچھ دے کر نبی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم پورا ساتھ دیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے اس کے بارے میں تو پھر سوال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو آپ فرما دیں قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارَ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ إِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم ہرگز موت سے نہیں بھاگ سکتے، تمہارا بھاگنا کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، آخر تم نے مرنا ہے یا قتل ہونا ہے۔ چلو اگر کچھ دن بچ بھی گئے تو ایک مدت عارضی ہے جس کا تم نے نفع اٹھانا ہے۔ قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة، آپ میرے نبی ان سے کہہ دیں کہ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں بچائے اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے، یا کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روکے اگر اللہ رحمت دینا چاہیں۔ اللہ کے سوا تو کوئی ان کا دوست نہیں، کوئی مددگار۔ تو یہ سارے واقعات الحمدللہ قرآن کی آیات میں نے اس لیے پڑھ لی تاکہ خندق کا پورا تفصیل سے آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں، تو جب آدمی کے ذہن میں وہ واقعہ ہو پھر قرآن کو پڑھے تو پھر قرآن سمجھنے میں اس کو آسانی آتی ہے کہ اب میں یہ آیت پڑھوں، ہاں اس کا واقعہ یوں۔
تو غزوہ خندق کے بعد جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا سے تباہ و برباد کر دیا، ان کے خیمے اڑ گئے، جانور اڑ گئے، دیگیں اڑ گئی، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ، اور یہ اتنی بری شکست تھی کہ 10,000 کا لشکر 45 دن تک محاصرہ کر کے بیٹھا رہے، 10,000 آدمی کا 45 دن کا خرچہ، اور وہ بھی فوج کا خرچہ، کھانا پینا، مصاریف، جانور، ان کے گھاس، اور 45 دن میں کچھ بھی حاصل نہ کرے اور ناکام و نامراد ہو کے لوٹ جائے، کچھ بھی پلے نہ پڑے، اس سے بڑی عظیمت کیا ہو؟ اسی لیے جب وہ ناکام لوٹے تھے تو وہ ایک جملہ ہے جو میرے آقا انعامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، حضور کی زبان سے نکلا ہوا تو ہر لفظ موتی ہوتا۔ تو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ نغزو قریشن لم یغزونا بعد اليوم، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ سن لو، آج کے بعد ہم قریش پہ حملے کریں گے، ہم چڑھائی کریں گے، ہم جنگ لڑیں گے، آج کے بعد قریش ہم سے کبھی نہیں لڑتے۔ یہ کوئی معمولی شکست نہیں۔ تو جنگ خندق میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عجیب عظیم جنگ ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ ساری جنگ میں مسلمانوں کے بھی صرف 5 آدمی شہید ہوئے اور کافروں کے 3 آدمی مرے، یعنی اتنا بڑا قوم، اتنا بڑا عذاب کا کٹ، لیکن نقصان صرف اتنا تھا کہ جانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، کیونکہ 45 دن تک آپ نے خندق کے کنارے پہ گزارا تھا، تو آپ نے آتے ہوئے فوراً غسل فرمایا تاکہ کچھ تھکان اترے، کچھ میل اترے، گرد و غبار، اور پھر اتنی بڑا طوفان، اتنی بڑی ہوا چلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما کے باہر نکلے تو آپ کے ایک صحابی تھے دہیا کلبی، وہ اتنے خوبصورت انسان تھے، اللہ نے انہیں اتنا جمال دیا تھا کہ بعض روایات میں ان کے احوال میں یہ بھی موجود ہے کتابوں میں کہ وہ اپنے چہرے پہ خود کپڑا ڈال لیتے تھے کہ کوئی عورت مجھے دیکھ کر کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی جب تشریف لاتے انسانی شکل میں تو آپ حضرت دہیا کلبی کی شکل میں تشریف لاتے، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ دہیا، حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے کہ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹھائی کدھر ہے، کیونکہ حضرت دہیا ان کے لیے کچھ لاتے تھے تھوڑی تھوڑی چیزیں۔ اب حضور نے فرمایا اما آیا اسے کیا کر رہے ہو خدا کے بندے، دہیا نہیں آتا جبریل، یہ تو جبریل ہے، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تمہارے لیے کہا کہ چاکلیٹ لے کر آئے۔ تو سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ وہ دہیا کی شکل تھی۔ تو حضرت جبریل حاضر ہوئے، سلام کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے غسل بھی فرما لیا، آپ نے ہمیں زرہ بھی اتار دی اور جنگی ساز و سامان بھی اتار دیا، لیکن ہم نے تو ابھی تک نہیں اتارا، فرشتے تو ابھی تک اسی لباس میں کھڑے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ کا محاصرہ کریں۔ یہودیوں کے یہاں مدینہ منورہ میں بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ 3 تھے، بنی قینقاع اور بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ اب ان میں سے صرف یہ بنی قریظہ باقی، ان پہلے 2 قبائل کا اجلاء کر دیا گیا تھا، ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور وہ خیبر سے، جس کی وجہ سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریٹر اسرائیل کا جو وہ نقشہ بناتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ مدینہ ہمارا ملک ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ مدینہ منورہ میں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہوں گے، اسلام لانے کے لیے آئے تھے۔ مدینہ منورہ پہ ان کی حکومت کبھی نہیں رہی، وہ تو شام سے آئے، مدینہ منورہ میں آ کے بیٹھ گئے کہ مکے میں نبی پیدا ہوں گے اور مدینہ ہجرت کریں گے، تو رات میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب حضور ولد اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں پیدا ہوئے، یعنی آپ حضرت اسحاق کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب میں آئے، تو ان کے دلوں میں عداوت و بغض آ گیا اور وہ انکار کر گئے، ورنہ نہ یہاں ان کی کوئی حکومت تھی، نہ ان کا یہاں قبضہ تھا،
اور نہ یہ ابتدا سے بلاد حرم یا بلاد مدینہ یا یثرب کے رہنے والے لوگ تھے، یہ تو شام سے آئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت میں تھوڑے تھوڑے حالات ایسے پیدا ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کو مدینے کا سردار بنا دیا جائے، لیکن ابھی اس کو بھی نہیں بنایا گیا تھا، یعنی اس کی سرداری کی باتیں چل رہی ہیں۔ سرکار جب تشریف لے آئے تو سب کی سرداریاں ختم ہو گئی، سب کی نام جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور سب کی عظمتیں ساتھ میں مل گئی، اب ساری دنیا تو حضور کی غلام ہو گئی۔ تو یہودی اور زیادہ سب پتہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے کہنے کے بعد فوراً اعلان فرما دیا اپنے صحابہ میں کہ الرحیل الرحیل لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، خبردار ہم میں سے کوئی نماز عصر کی نہ پڑے مگر کہ بنی قریظہ میں پہنچ کر۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیہیا جو ہیں وہ بھی بنی قریظہ کی طرف جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ دیہیا نہیں، وہ جبریل اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے حضور کے حکم پر فوراً تیار ہوئے اور بنی قریظہ کی طرف چلے، کیونکہ یہ سب سے بڑی ضرورت تھی کہ بنی قریظہ ہی تو تھے کہ جن کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ مشکلات کا دور پیدا ہوا۔ اگر بنی قریظہ غداری نہ کرتے، اگر بنی قریظہ اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہتے، اگر بنی قریظہ اپنے آدمی بھیج کے مسلمان بچوں اور عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے جاسوس نہ بھیجتے، اگر بنی قریظہ جو تھے وہ ہوئی ابن اخطب کے ساتھ سودا بازی کر کے حضور کے جنوب کا دروازہ نہ کھول دیتے تو مسلمان تو مطمئن تھے، آگے خندق تھی اور 3 حصے مطمئن۔ سب سے بڑی غداری نہیں، اور دوسرا یہ بھی اللہ کو منظور تھا کہ ان کی قوت کو تو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے، نہیں یہ پھر ہمارے لیے خطرہ نہ بنے، ورنہ جب تک دشمن ہمارے بغل میں بیٹھا ہے وہ تو کسی وقت پھر ہمیں نقصان دے سکتا۔ اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، اس سارے غزوے کے پیچھے جو اصل قوت تھی، جو اصل برین تھا، وہ بھی یہودیوں کا تھا کہ ہوئی ابن اخطب جو ہے خیبر سے نکلا اور مکے پہنچا، قریش کو تیار کیا، بنو غطفان کو تیار کیا، بنو سلیم کو تیار کیا، بنو فزارہ کو تیار کیا، احابیش کو تیار کیا، ساری دنیا کا لشکر لے کے مدینے پہ حملہ ہو۔ تو اب ضرورت تھی کہ یہودیوں کی قوت پہ ایک ایسی ضرب لگائی جائے کہ پھر ان کی قوت ہمیشہ کی۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بنو قریظہ کے لیے چل پڑے تو اتفاق کی بات ہے کہ عصر کا وقت جو ہے راستے میں ہو گیا اور نماز کا وقت جا رہا، تو اب صحابہ میں 2 جماعتیں بن گئی۔ بعض جماعتیں جو تھی وہ یہ کہتی تھیں کہ بھائی نماز عصر کا وقت آ گیا ہے، ہمیں فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے، اور بعض صحابہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک جو ہیں ظاہر حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، کہ نماز عصر کوئی نہ ادا کرے مگر بنی قریظہ میں، ہم تو وہی پڑھیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بندے، مقصد ہوتا ہے ایک بات کو سمجھیں، مفہوم یہ تھا کہ بھی جلدی پہنچو، یہ مفہوم تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز کا وقت ہے تو ہم نماز بھی نہ پڑھیں۔ تو بہرحال کچھ صحابہ نے نماز عصر کی راستے میں وقت پہ پڑھ لی، اور کچھ صحابہ نے نماز جو تھی وہ بالکل انتہائی آخری وقت میں جا کے بنی قریظہ میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس اختلاف کا صحابہ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانے کے بارے میں خبر دی گئی تو حضور نے فرمایا خلافکما علی الحق، تم دونوں حق و ثواب پہ ہو، تم دونوں نے کوئی غلطی نہیں، جنہوں نے اپنے وقت پہ نماز پڑھ لی انہوں نے بھی اچھے، اور جنہوں نے میرے الفاظ کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے آخر میں جا کے نماز بنی قریظہ میں پڑھی انہوں نے بھی اچھے۔ یہ تو فہم کا اختلاف ہے، یعنی سوچنے کا اختلاف ہے، مقصود تو دونوں کی تھا۔ تو اسی لیے ہمیشہ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جس مسئلے میں مثلا ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے، تو اس میں محدثین کا، علماء امت کا، جمہور کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ جس امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اس کے قول پہ عمل کریں،
لیکن دوسرے امام کے قول کو منکر نہ سمجھیں کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ گناہ ہے اور مخالف قرآن و سنت، اس کو آپ منکر نہیں کہیں، آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں زیادہ وزن لگتا ہے، دلیل ان کی زیادہ مجھے قوی لگتی ہے، لیکن امام شافعی کو بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا قول منکر ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا، صرف فہم کا اختلاف۔ اسی لیے جو آج کل ایک بہت بڑا ذہن کو مسموم بنانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ائمہ کے خلاف کہ دیکھو جی کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، یہ تو لوگوں کو جی 4 فرقوں میں تقسیم کرنے والی بات ہو گئی۔ تو اللہ کے بندے اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کو سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرے پھر تو 4 فرقے نہیں، پھر تو کروڑوں فرقے بن جائیں گے۔ چلو کم از کم امت 4 فرقوں میں تو ہے نا۔ پھر اگر ہر آدمی اپنی اپنی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے اور سمجھنا شروع کر دے پھر تو آپ فرقے گن بھی نہیں سکیں گے کہ کتنے ہو گئے۔ وہ تو وہی بات ہوگی علامہ اقبال مرحوم کی کہ جب مولانا نے ان سے کہا تقلید کے خلاف تقریر کی کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، کسی امام کا مقلد نہیں ہونا چاہیے، بس قرآن سنت سے خود عمل کریں پڑھ کے، تو سنتے رہے دلائل سنتے رہے۔ تو جب بات انہوں نے ختم کی تو علامہ اقبال مرحوم سے کہنے لگے، کہا کہ اقبال یہ تقریر میں لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں کر رہا تھا، میں نے جو 1 گھنٹے سے دلائل دیے ہیں اور اتنی باریک اور دقیق باتیں کی ہیں، میرا مقصد تمہیں سمجھانا تھا، کیونکہ تم بھی تو مقلد ہو نا، حنفی ہو، تو اب تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں کہ کسی امام کے پیچھے نہیں لگنا۔ تو علامہ اقبال ہنس پڑے، انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے تو سمجھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اقبال تم اتنے ذہین آدمی ہو، ماشاءاللہ مفکر آدمی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو پھر یہ سمجھ آیا ہے کہ اگر ہم ائمہ کی تقلید چھوڑ دیں تو پھر کیفیت یہ ہوگی کیوں صلاتے بے امام، جیسے بغیر امام کے ایک نماز ہو رہی ہو، پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا کہ کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی تحیات میں بیٹھا ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا، کوئی جا رہا ہوگا، پھر ہمارا حال وہی ہو جائے گا کہ صلاتے بے امام ہم بن کے رہ جائیں گے۔ یہی تو کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے 5 دفعہ ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا، کوئی تو وجہ ہے نا، ورنہ اللہ نے فرماتے بابا ہر آدمی آج نماز اپنی اپنی پڑھ لو چلے جاؤ بس۔ پھر جماعت کی اقتدا کی، پابندی کی، ایک آرڈر پہ کاشن پہ چلنے کی کہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر، رکوع تو رکوع، سجود تو سجود، یعنی آپ پہلے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، پہلے سلام نہیں کر سکتے، آپ اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے، پہلے سر نہیں جھکا سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں تمام ائمہ دین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، ائمہ مجتہدین، ائمہ قراء، علماء حق سب کا احترام اور ادب کرنے کی ہمیں توفیق۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ایک لہر چلی ہے صحابہ کے خلاف، وہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور ایک لہر چلی ہے ائمہ کے خلاف، وہ ائمہ کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یہ بڑی دور کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کرے کہ ہمیں اللہ سمجھے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ 4 ائمہ کرام جو ہیں وہ سب کتاب و سنت کے غلام، ان سب کا مرجع، ان سب کا ماوا، ان سب کا ماخذ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی سنت۔ ان میں اختلاف کیوں ہو گئے؟ ایک امام کچھ کہتا ہے اور ایک امام کچھ کہتا ہے، اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف فہم، یعنی ہر کسی کی تھنکنگ کی پاور جو ہے وہ الگ ہے۔ ایک آدمی کی سوچ اپنی ہے، ایک آدمی کی سوچ اپنی ہے، ایک آدمی ایک لفظ سے ایک مفہوم لیتا ہے، دوسرا آدمی اسی لفظ سے دوسرا مفہوم لیتا ہے۔ تو چونکہ فہم میں اختلاف ہے قدرتی طور پر، لازمی بات ہے اختلاف مسئلے میں بھی آنا تھا۔ اب دیکھیں جیسے صحابہ دونوں کے فہم میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتے ہیں نماز پڑھ لو، مقصد ہے کہ جلدی پہنچو، ایک کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑی قرآن کے بغیر نماز نہیں پڑھیں۔ اب دونوں نے حالانکہ الگ الگ کیا کام، لیکن حضور نے دونوں کو صحیح قرار دیا۔ اسی لیے ائمہ کے اندر چاہے آپس میں کتنی اختلاف ہو جائے، وہ اختلاف بدنیتی پہ مبنی نہیں ہوتا، وہ اختلاف بربنائے فہم۔ اور دوسرے اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ حضور سے ایک صحابی نے حدیث سنی اور وہ جہاد کے لیے جو نکلے چلے گئے، جناب وہ تو ہندوستان پہنچ گئے، وہ واپس مدینے پلٹے ہی نہیں۔
اب انہوں نے جو جو مسئلے سنے تھے وہ تو وہی سمجھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ واپس جو ان کے بعد احکام آئے ہیں وہ تو ان کا ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں، اور انہوں نے جہاں جہاں دین پھیلایا لوگ اسی کو پکڑتے گئے، وہ دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو اس وجہ سے بھی اختلاف. اور تیسرا اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالانکہ وہ اختلاف نہیں ہوتا، فرق اتنا ہوتا ہے کہ جیسے مثلاً آپ فطروں میں دعا پڑھتے ہیں تو ایک دعا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اور ایک دعا جو ہے وہ دوسری. تو ایک دعا جو ہے اس کی روایت ابن عباس کر رہے ہیں، اور ایک دعا جو ہے اس کی روایت عبداللہ بن مسعود کر رہے ہیں. تو اب حالانکہ دونوں حدیثیں تو حضور پاک کی ہیں، دونوں دعائیں حضور نے سکھلائی ہیں، تو بعض ائمہ نے عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کو لے لیا، بعض ائمہ نے ابن عباس والی حدیث کو لے لیا. دونوں حق پر ہیں، ان میں اختلاف کون سا ہے؟ اب ایک آدمی نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور ایک آدمی یہ دعا نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة الماء وفتنة البعث واعوذ بک من المعصم والمغرب وغلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ بھی حدیث میں ثابت، وہ بھی حدیث میں ثابت، اس میں کوئی اختلاف. اس لیے ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن جب غور کیا جائے تو وہ اختلاف کسی بر بنائے نیت فاسدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر مجتہد کا ایک اجتہاد ہے، اس کی ایک فہم ہے، اس کی ایک رائے ہے، لیکن سب کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح قرآن و حدیث سے عمل ہو، کوئی بندہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرما لیا. بنی قریظہ کا چونکہ بہت بڑے قلعے تھے، ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ وہ اگر چاہیں تو ایک سال بھی اندر بیٹھ کے کھا سکتے، اور ان کے یعنی بچوں کے علاوہ عورتوں کے علاوہ اس وقت اندر لڑنے والے جو تھے وہ 700 آدمی مقاتل موجود، یعنی جنگجو آدمی جنگ لڑ سکتے. 700 کی نفری کو معمولی سی بات نہیں ہے. جب یہ محاصرہ مکمل ہو گیا، صحابہ باہر ہیں، وہ اندر. حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے میرے مدنی سرکار کے، آپ مدینے پاک جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا استوانہ ابی لبابہ، ریاض الجنہ میں نہایت لکھا ہوتا ہے استوانہ سیدہ عائشہ، استوانہ ابی لبابہ، استوانہ حرس، استوانہ الوفود. یہ وہ سب مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، جہاں حضور پر پہرا دینے والے بیٹھتے تھے، جہاں وفد آ کے ملتے تھے، جہاں ابی لبابہ کا واقعہ پیش آیا تھا. اور بی بی عائشہ کا ستون جو ہے جس کے نام ہے استوانہ عائشہ، حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہاں ایک مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. تو بی بی عائشہ اکثر وہاں آگے دعا مانگتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، تو اس وجہ سے ان کی نسبت. اسی طرح استوانہ جہاں حضور کی چارپائی مبارک ڈالی جاتی تھی، تو بہرحال ان میں ایک استوانہ ہے ابی لبابہ کے نام سے یہ ساتھ. ان کا بھی اسلام سے قبل یہودیوں کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس محاصرے کے دوران میں انہوں نے اوپر سے جب دیکھا کہ ابھی لبابہ کھڑے ہیں تو نے کہا ابھی بات تو سنو، کبھی ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ہمیں ایک بات تو بتلاؤ کہ اگر حضور فرماتے ہیں کہ قلعہ کھول کر نیچے اتر آؤ اور میں تمہارے درمیان میں جو فیصلہ ہوگا کروں گا، اگر ہم حضور کی بات مان لیں اور قلعے کے دروازے کھول دیں اور نیچے اتر آئیں تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، حضور ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو ابھی بابا کہتے ہیں کہ بے سخت تھا، بغیر سوچے سمجھے میں نے اشارہ کر دیا کہ آپ قتل کریں گے اور کیا کریں. وہ کہتے ہیں بات تو ہو گئی لیکن میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں نے یہ کیسے، میں نے سرکار دو جہاں کا راز کھول دیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس میں بھاگا، اب میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں سرکار کے سامنے جاؤں، کہ اتنی غلطی ہو گئی تو حضور کے سامنے کیسے جاؤں. یہ تو ہم بہادر ہیں نا کہ ساری نافرمانیاں کر کے پھر بھی ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی ایک دفعہ روضہ مبارک پہ گئے نا جی، تو بالکل جی گویا کہ ہمیں زیارت ہی ہو. اس دفعہ جی مدینے کی حاضری ماشاءاللہ بس جی کمال ہو گیا جی، بس رات کو سویا ہوا تھا اور یہ ہو گیا، اٹھا کے کیا کل کی بات. جن کو ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ بتایا نہیں کرتے، اور جو بتائے تو ہیں نا سمجھ لو ہوتی نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد ہے، جو برتن خالی ہو نا وہی بچتا ہے. تو بہرحال ابھی لبابہ آئے سیدھے بس کے دن ابھی نے اپنی بیوی کو بلایا، کہا کہ رسی لے آؤ. بیوی حیران رسی دے،
کیا کروں؟ میں کہا مجھے ستون کے ساتھ باندھ دو، میں مجرم ہوں۔ ٹھیک ہے باندھ۔ میں کہا دیکھو نماز کے وقت مجھے کھول دیا کرو، کیونکہ نماز تو میں نے پڑھی، اور نماز جب ختم ہو جائے لوگ کہہ رہے ہیں مجھے پھر باندھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ ابھی لبابہ تو وہاں ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہو؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے اور وہ بیچارے نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو اگر ہمارے پاس آتا تو ہم اللہ سے اس کے لیے معافی مانگتے، لیکن اس نے اب معاملہ سپریم کورٹ میں دے دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو اللہ جانے اور ابھی لبابہ جانے، اب تو جو فیصلہ ہوگا پھر اللہ فرمائیں گے، ہم تو نہیں دخل دیں گے۔ اسی اسنا میں ایک یہودیوں میں تھا کعب ابن اسعد، وہ ان کا بڑا فہم والا ہے۔ اس نے تمام یہودیوں کو وہی کعب ابن اشرف کی حویلی میں جو بڑے بڑے ان کے یعنی فکر والے سوچ والے صاحب رائے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس مسئلے کا حل جو ہے میں نے سوچا ہے، میری رائے میں 3 طریقے ہیں، ان کے علاوہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا۔ میں کہا جی بتائیں وہ کیا؟ اس نے کہا کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھو نا تم سب جانتے ہو کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم الانبیاء، یہودیوں تم سب جانتے اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا نبی اور خاتم الانبیاء ہے، آخری نبی۔ جب یہ بات جانتے ہو تو ضد میں آگے کیوں اڑے ہوئے؟ خام خواہ ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلان کرو مسلمان ہو جاؤ، بات ختم، ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم کرو۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم دوسری بات۔ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، تاکہ نہ عورتیں ہوں گی نہ بچے ہوں گے، نہ ہمیں ان کا غم ہوگا، نہ یہ ہمیں دل میں درد ہوگا کہ ہمارے بعد مسلمان ہماری لڑکیوں کو ہماری عورتوں کو لے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جب یہ سب اپنے ہاتھ سے ہم کو قتل کر کے دفن کر دیتے ہیں اور پھر باہر نکل کے دروازہ کھول کے حملہ کریں، مسلمانوں کا مقابلہ کریں، یا مٹ جائیں یا مٹا دیں، غالب آ گئے تو شادیاں اور کر لیں گے، مسلمانوں کی عورتیں بھی ہمیں مل جائیں گی، اور اگر ہار گئے تو چلو ہم مرد تو ہیں نا، مرد ہیں مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا تیسری بات کیا؟ انہوں نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ لیلۃ السبت جو ہے ہفتے کی رات، وہ تمام مذاہب جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ہفتے کی رات میں کبھی بھی لڑتے نہ ہفتے کو لڑتے، تو اس وجہ سے ہمارا جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ اس رات میں بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھی آج کی رات وہ نہیں لڑیں گے نا کس کے۔ تو جب مسلمان مطمئن ہوں گے جو ہمارے معاشرے پر ہیں تو ہم لیلۃ السبت میں حملہ کر دیں، دروازہ کھول کے سب چڑھ دوڑیں، اور ان کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو کعب ابن اسد، جو پہلی بات ہے نا اسلام لانے کی، پھر اتنا عرصہ یار ہم نے مقابلہ کیوں کیا؟ تو ٹھیک ہے وہ نبی سچے ہیں لیکن بس ہم ضد کر گئے ہیں، تو اب کیا ماننا ہے بھائی؟ ہم اسلام کو نہیں۔ باقی دوسری بات ہے تمہاری کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں، یار ان کا کیا گناہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں؟ اگر ہمارے مقدر میں مردہ لکھا ہوا ہی ہے تو ہم کیوں مارے ہیں؟ ان کے قتل کے ان کے خون سے ہم اپنے ہاتھ کیوں رنگیں؟ پھر اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر ہماری عورتیں اور بچے بھی جہاں مقدر ہے چلے جائیں گے۔ یہ بات بھی ہمیں قبول ہے۔ تیسری جو تمہاری تجویز ہے کہ لیلۃ السبت میں ہم حملہ کر دیں، اور اسی سبت کی وجہ سے تو ہم خنزیر اور بندر بنے تھے، یہی سبت کی نافرمانی تو کی تھی نا ہمارے باپ دادا نے، اور اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کہ ان کو کردا و خنازیر بنا دیا۔ اب آپ کہتے ہیں ہم پھر غلطی کریں، پھر اور خدا کا قہر آئے ہم کو۔ پہلے تو ایک بھگتا ہوا ہے کہ آج تک ہمارے گلے سے وہ نہیں نکلا، تو یہ بات بھی انہوں نے کہا اچھا اگر ان 3 باتوں میں سے تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میرے نزدیک اور کوئی حل نہیں، بس تمہاری مرضی جو چاہو کر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک لشکر تیار کیا
اور بڑے اصیل گھوڑے تیار کیے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ کل صبح جو ہے نا ہم حملہ کریں گے ان کے قلعے پر, یا تو دروازہ قلعے کا توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے یا پھر ہم ختم ہو واپس نہیں آئیں گے. بس اب 19 دن ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے, تو اس 19 دنوں میں ہمیں بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا. تو آج ایک فیصلہ کن جنگ لڑتے ہیں. ہم نے خصوصی دستہ یا فروش دستہ ایسا تیار کیا کہ ابھی میرے دستے میں وہی آدمی شامل ہو گیا تو آج ہم نے بالکل شہید ہو جانا ہے, ہماری لاشیں واپس آئیں گی, اور یا کسی بھی شکل میں ہم نے دروازہ توڑ کے قلعے کے اندر داخل ہو جانا ہے, کوئی دنیا کی جو طاقت آئے. اب چونکہ آنا جانا تو قریب کی بات تھی, باتیں تو اڑتے اڑتے پہنچ جاتی ہیں. آخر یہودیوں کے بھی یہ بات پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری وارننگ دی. آپ نے فرمایا اچھا بات کرو, یہودیوں تم کس کا فیصلے پہ اترو گے؟ ہم نے کہا جی اگر حضرت سعد حکم دے تو ہم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا تھا, اور خدا کی شان دیکھیں گا تو سعد جا رہے تھے, زرہ پہنی ہوئی تھی اور سینے میں ایک جگہ جو تھی وہ خالی تھی زرہ کی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو ان کے منہ سے نکلا کہ سعد کا ہی دشمن تمہیں اسی جگہ تیر نہ مارے, اسی جگہ تیر لگا. اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بند کرنے کے لیے خود فرمایا کہ اس کو کئی کرو, یعنی داغ دو آگ میں چولہا جلا کر داغ دو زخم پہ تاکہ خون بند ہو جائے. حضور نے کئی کرایا, بند ہو گیا, پھر جاری ہو گیا, پھر حضور نے دوبارہ داغ دیا, پھر بند ہو گیا, پھر جاری. پھر حضور نے آپ کو مدینے بھیج دیا تھا کہ مسجد نبی میں ان کو بھیج دیتا کہ وہاں علاج ہو. وہاں عباداری ہو, خون اتنا نکل گیا ہے, کمزور ہے. اب حضرت علی نے جب ادھر سے تیاری کی, تم نے کہا کہ نند حکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاص ہم آپ کے حکم پر اترتے ہیں, اور دروازے کھول دیے نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک. اب جب انہوں نے دروازے کھول دیے اور جب نکل آئے تو قبیلہ اوس, کیونکہ یہ دو قبیلے تھے مدینے میں بڑے, ایک اوس ہے خزرج. خزرج جو تھے وہ بنو نذیر کے حلفاء تھے, اور اوس جو تھے یہ بنی قریظہ کے حلفاء تھے. تو بنی نذیر کو جو پناہ ملی تھی حضور نے معافی دی کہ اچھا بھی چلے جائیں, ان کو قتل نہیں کریں گے. تو انہیں خزرج کی وجہ سے انہوں نے کہا حضور ہمارے موالی ہیں, ہمارے حلیف ہیں, ان کے ساتھ بیعت کریں. اب جب یہ باہر نکل آئے تو قبیلہ اوس کے لوگ جو تھے مسلمان انصاری وہ بھی آگے نہ گیا رسول اللہ موالینا آسن آلے آسن ایلینا سبا حسن تعالیٰ اکون خزرج, جیسے آپ نے خزرج قبیلے پر احسان کیا, ان کے حلیفوں کو آپ نے چھٹی دے دی, وہ چلے گئے خبر, تو یہ بھی تو ہمارے حلیف ہیں, آپ رعایت کریں, ان کو بھی رعایت دیں, بھی چاہیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ایک اہم مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اپنی جواب پیدا ہو گئی ان کی رعایت مانگنے کے لیے. حالانکہ بنی نذیر نے تو صرف ایک آدمی کو قتل کیا تھا, اور بنی قریظہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی. ان کے اور ان کے جرم آسمان و زمین کا فرق. حضور نے فرمایا اچھا دیکھو قبیلہ ہے اس کے لوگوں, تمہارا سردار ہے حضرت سعد, فیصلہ قبول ہے. انہوں نے کہا حضور وہ تو ہمارے قبیلے کا سردار ہے, ہمیں ان کا فیصلہ قبول کیوں نہیں ہوگا, وہ تو اوس ہے. آپ نے فرمایا حضرت سعد کو بلاؤ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی مشکل سے ایک لکڑی ڈال کے گدا پر اس کے اوپر لٹا کے اور پکڑ کے بڑی مشکل سے لایا گیا, کیونکہ آپ تو زخمی ہو چکے تھے, تیر لگ چکا تھا. اسی حالت میں جب آئے تو حضور نے فرمایا قوم ہوئی راستے یہ تو تم لوگوں اپنے سردار کی طرف اٹھو, سعد کی طرف, ان کو آرام سے اتارو. ان کو اتارا گیا, بٹھایا گیا, اور حضور نے فرمایا کہ سعد تمہارے قبیلے کا مطالبہ ہے کہ ہم بنو نذیر کے بارے میں کچھ رعایت کریں, لیکن چونکہ تم اس قبیلے کے سردار ہو اب یہ معاملہ میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے, تم جو فیصلہ کرو گے. حضرت سعد نے سنا, نے کہا حضور آپ کا حکم ہے. تو حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے قبیلے کی طرف دیکھا اور اس کی طرف ان کے جو بڑے بڑے لوگ آ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو تم سب کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا تو اس نے پھر باقی مسلمانوں کی طرف دیکھا جو اوس سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن تھے مسلمان، نے کہا کہ بھئی دیکھو اگر میں فیصلہ کروں تو آپ لوگوں کو بھی قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا میں بھی قبول ہوگا۔ پھر اس نے حضور سرکار دو جہاں کی طرف دیکھا، اس نے کہا حضور ہوں تو میں غلام، لیکن اب آپ نے حکم دے دیا ہے تو اگر میں فیصلہ کروں تو پھر آپ کو بھی قبول ہوگا؟ میں نے تمہیں تو حکم دیا ہے، مجھے بھی قبول ہوگا۔ تو اس نے بنو قریظہ کی طرف دیکھا، ان یہودیوں کی طرف، ان کے بھی تو بڑے بڑے سردار موجود تھے، سب آ گئے تھے کیونکہ اب تو اپنے آپ کو استسلام کر چکے تھے، سونپ چکے تھے۔ تو حضرت اسحاق نے فرمایا کہ ہاں بنو قریظہ بتاؤ اگر میں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں تمہیں قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا بھی تم ہمارے حلیف ہو، قرآن تمہارا فیصلہ ہمیں قبول کیوں نہیں ہو، ہم تو تمہارے خلفاء ہیں۔ تو انہوں نے کہا سب سوچ لو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ایک بھی نہ چھوڑے، اور جتنا ان کا مال ہے وہ مال غنیمت ہے، اور جتنی عورتیں بچے غلام سب سبایا ہیں غلام۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر یا سعد، سعد اللہ کی بڑی شان ہے، قضیت بکتاب اللہ، تم نے تو وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے عرش سے فیصلہ کہ ان کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ 700 آدمی۔ خدا کی شان ہے کہ ایک ان میں سے یہودی تھا، تو محمد ابن مسلمہ ایک صحابی تھے، وہ اس کو لے کے عمر ابن سعد اس کا نام تھا، اس کو لے کے آ گیا، نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ مجھے اس نے پناہ دی تھی اپنے گھر میں، مجھے بچایا تھا، مجھ پر اس کا ایک احسان ہے، میں اس کو معافی دینا چاہتا ہوں، پناہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ مہربانی کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر کسی نے ہمارے مسلمان کی جان بچائی تھی ہم تو غداروں کو سزا دینا چاہتے۔ ایک لڑکا تھا رفع ابن قریظہ، وہ بالغ نہیں تھا اور بڑا خوبصورت بچہ تھا، اس کے لیے کچھ مسلمان عورتیں ہونے لگ گئی کہ اصل یہ تو بچہ ہے، یہ تو بیچارہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، اس کی تو ابھی مونچھیں نہیں بھوتی، اس نے کوئی لڑائی وڑائی بھی لڑی ہے اس کا، اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں۔ ہم نے تھوڑا اچھا خدا کی قدرت ہے، جب ان دونوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھوا دیں۔ تو باقی ان کے جتنے آدمی تھے 700 آدمی ان کو وہاں تحقیق کیا گیا اور ان کو گڑوں میں ڈال دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس فیصلے سے دشمنوں پہ ایک ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمانوں سے جو غداری کرتا ہے پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تو بنی قریظہ کے اس قضیے کو ختم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، اب ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا ہے، جن جن لوگوں نے غداری کی ہے اور جن جن قبائل نے قریش کا ساتھ دے کے مدینے میں چڑھائی کی ہے سب کو ادب سکھانا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کو آپ نے فرمایا کہ تم 1000 کا لشکر لے کر فوراً جاؤ، اور فوراً جانے کے بعد تم جو ہے بنی تغلب اور فلاں فلاں قبیلوں پر حملہ کرو، ان ظالموں پر جنہوں نے کفار قریش ہمارے معاہد تھے، ہمارے ان کے ساتھ معاہدے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دشمن کے ساتھ مل کے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ 1000 کا لشکر جرار لے کے چلے، بڑی لمبی تفصیل ہے اس واقعے کی الگ۔ آگے جب کافروں کو پتہ چلا کہ آپ مسلمانوں کا لشکر آ رہے ہیں، وہ تو بھاگ گئے، اس پہاڑوں میں چھپ گئے، ان کو پتا تھا کہ ہم نے بدعہدی کی ہے، حضور ہمیں سزا دیں گے، وہ بھاگ گئے۔ لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ 30,000 کے قریب تو بھیڑ بکریاں ملی اور کئی سینکڑوں اونٹ ملے، وہ محمد بن مسلمہ وہ سارا مال لے کے واپس آ گئے کہ چلو ان کو اتنی سزا ہے، چلو بھاگ گئے، لڑائی تو نہیں کری، چلو کم از کم ان کو اور نہیں تو مالی نقصان کو مذاق تو نہیں کہ 30,000 بکری ایک قبیلے کی چلی جائے اور مسلمانوں کے لیے اتنی بڑا مال مل رہا ہے۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لڑائی لڑ کے، یعنی لڑائی تو ہوئی نہیں، وہ کافر بھاگ گئے،
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غطفان کے خلاف، اسی طرح بنو اسد کے خلاف، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بنی فزارہ کے خلاف جتنے جتنے قبائل احادیث کہتے سب کے خلاف حضور نے چڑھائی کا حکم دیا کہ سب کو سزا۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کسی جگہ کو خاص لڑائی کا واقعہ بہت کم پیش ہے، حتیٰ کہ حضور مدینہ منورہ سے چلتے 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 یہ عثمان، اب جب آپ مدینہ جاتے ہیں نا راستے میں ایک وادی آتی ہے عثمان تک حضور پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ مار رجی تک آپ پہنچے، حتیٰ کہ حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، میں نے دیکھا کہ ایک قبر پر حضور بیٹھے ہیں رو رہے ہیں، اور میں نے کبھی حضور کو ایسے روتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ قبر پر اللہ کا نبی بیٹھ کے روئے۔ تو کافی دیر تک حضور سرکار دو جہاں روتے رہے، اور کافی دیر کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو پھر میں قریب گیا، صلاۃ السلام عرض کیے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آج تک تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی قبر کے پاس اتنا بیٹھے ہوں یا اس روئے ہو۔ ان هذه قبر امی، یہ میری اماں کی قبر، میری والدہ کی قبر ہے۔ تو آخر بیٹے کو وہاں تو یاد آ، اور یہ بھی ساتھ فرمایا استاذنت ربی لازور امی فاذن لی، اللہ سے میں نے اجازت مانگی کہ اللہ میں اس جگہ کے بالکل قریب آ گیا ہوں جہاں میری اماں کی قبر ہے، تو میں ماں کی قبر پہ جا سکتا ہوں، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ ثم استاذنت له للاستغفار فلم یأذن لی، پھر میں نے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی اماں کی بخشش مانگنے کی بھی اجازت دے دے، تو اللہ نے فرمایا یہ اجازت، کیونکہ وہ تو اسلام آنے سے پہلے بہت ہو گئے، وہ تو اسی سابقہ دیا ان پہ۔ تو اسی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جس راستے سے واپس آ رہے تھے، خدا کی شان ہے راستے میں دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے، انہوں نے اٹھایا کہ کون ہے، پکڑ لی، اس نے کہا بھی میں تمہارے ساتھ لڑائی ہے، نہ ہم نے آپ لوگوں سے جنگ لڑی، میں تو ایک مسافر آدمی ہوں، مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، تھک گیا، درخت کے نیچے سو گیا، اللہ کے بندو تم لوگوں نے آگے مجھے پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تو کافر نا، انہوں نے کہا ہاں ہوں کافر، انہوں نے کہا پھر کفر سے ہماری کھلی جنگ، ہم نہیں چھوڑتے، البتہ تم ایک رعایت دیتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش نہ کریں تمہیں کہتے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو جب وہ مدینہ منورہ میں واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا اس کو، حضور نے فرمایا محمد بن مسلمہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہو، اللہ کے بندے یہ تو اسامہ ہے، یہ تو ابن اصال سمامہ، یہ سمامت ابن اصال ہے، یہ تو بنو حنیفہ قبیلے کا بہت بڑا سردار ہے، اس کے پیچھے تو 70,000 کا لشکر ہے، یہ تو 70,000 جوانوں کا سردار ہے، تو ہم قیدی بنا کے لے آئے۔ انہوں نے کہا حضور راستے میں آ گیا، آپ تم چکے قیدی بنا چکے ہو، یہ قیدی ہے، اس کو مسجد کے دروازے کے قریب جو ہے وہاں قید کر کے باندھ کے رکھو، دروازے کے قریب اس کو باندھ کے بٹھا دیا گیا۔ رات گزر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا اس کو روٹی دو، پانی دو، کھانا دو، سب کو دو، لیکن کہہ دیے چھوڑنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا خیر ٹھیک۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کے آج تک یعنی تاریخ میں اور حدیثوں میں اور سیر میں اس کے یعنی جملے لکھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں سرداروں کی باتیں کیسی ہوتی، کہنے لگا ان تقتل ذا دم وان تعفو عن شاکر وان تطلب فاطلب معه۔ اس نے کہا حضور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں کوئی ایسا بیکار گرا پڑا بندہ نہیں ہوں، میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں، میں بھی خون والا ہوں، برادری والا ہوں، میری برادری بھی بدلہ لے گی، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو ایک مرد ہوں، میں احسان ضائع کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔
اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو فطر معاشی جو مانگتے ہیں مانگ لیں. اگر آپ مجھے مالی فدیہ دے کر چھوڑنا چاہتے ہیں جو چاہیں طلب کریں میں دے سکتا ہوں, مجھے کوئی کمی نہیں, میں سردار ہوں. حضور نے فرمایا اچھا رہنے دو اس کسی حال میں. دوسرا دن گزر گیا, حضور پھر آیا, ہاں بھائی سماما کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ حضور میری وہی بات. تیسرا دن گزر گیا, تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, فرمایا سمامہ بن اسال کیا حال ہے, کیا چاہتے ہو؟ کہا وہی حضور, قتل کریں تو میرا بدلہ لیا جائے گا, چھوڑ دیں تو مر دوں, احسان کا بدلہ دوں گا. اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو حکم فرما. آپ نے فرمایا دیکھو سمامہ, ہم تم سے کچھ نہیں لیتے, افونا کا ہم نے تمہیں بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ. میں نے کہا بہت اچھا, آپ نے احسان کیا ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی شکر گزار پائیں گے. میں کوئی ایسا گرا پڑا ہوا راستے کی گلی کا آدمی نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے بعد گیا اور غسل کر کے واپس آیا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. حضور مجھے مسلمان کر دے, میں نے جو 3 دن اسلام دیکھا ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ دین آپ کا سچا ہے. آپ کو بڑی خوشی ہوئی, اتنا بڑا آدمی مسلمان. اور اس نے کہا حضور سچی بات یہ ہے کہ میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, آپ کے صحابہ راستے سے مجھے پکڑ کے لے آئے. اب عمرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اصل میں عمرہ تک جاؤ, اپنا عمرہ پورا کرو. حضرت سمامہ بن اسال نے وہاں سے چل پڑے, احرام باندھا, مکے میں آ گئے. اب جب مکے میں آئے تو آپ تو وہ لبیک پڑھ رہے تھے جو مسلمانوں کی لبیک ہے, لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن کافر تو یہ نہیں پڑھتے تھے, کافر تو آگے پڑھتے تھے لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک. تو جب انہوں نے سنا کہ سمامہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں, وہ جناب سارے کافر دوڑے, ان کو تو پتہ تھا کہ سمامہ کتنا بڑا آدمی ہے. کہیں گے سبات یا سمامہ قال لا ولکنی اسلم. انہوں نے کہا تم سابی ہو گیا, باپ دادے کا دین چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں کیا کہہ رہے ہو, میں مسلمان ہو گیا ہوں. اچھا مسلمان ہو گیا تو ہم بھی تمہیں پھر مکے سے نہیں جانے دیں. بھائی مرضی. عمرہ ختم کیا, کافروں نے پکڑ کے قید کر دیا. انہوں نے کہا ہم تمہیں تھوڑا چھوڑ دیں گے, تم مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا مکے والوں تم مجھے چھوڑو یا نہ چھوڑو, میں تو مسلمان ہو گیا. ایک بات یاد رکھ لو, میرا قتل کرنا سودا بڑا مہنگا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے ہماری مرضی. وہ اس کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے تو ایک آدمی اس کو اپنے علاقے کا مل گیا. اس نے کہا کہ میرے قبیلے کو کہہ دینا قریش نے مجھے گرفتار کر لیا, اس علاقے سے ان کو ایک گندم کا دانہ نہ گزرنے دو, کبھی ان کا تجارتی وفد ہے لوٹ. اور اپنے علاقے سے ایک ذرہ کوئی غذائی اجناس نہیں گزرنے دینی. اور ساری غذائی اجناس آتی تھی یمامہ سے, تمامہ سے. سارا علاقہ تو وہی آباد تھا. اب جناب جب ان کو خبر ملی کہ تمامہ نے یہ کر دیا, انہوں نے کہا اچھا دیکھو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, تم پھر ایسا نہ کرو. اس نے کہا میری مرضی ہے, چھوڑو قتل کرو تمہاری مرضی, میں کوئی معافی رافی نہیں مانگتا. میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے بدلہ لینا آتا ہے. اور کیا وہ قریش تمہاری تعداد تو 2000 مقاتل بھی نہیں ہے, میرے پاس 70,000 مقاتل ہے. کیا بچوں والی بات کرتے ہو, مجھے 200 رائے موت دیتے ہو تو دے دو, میں اپنا بدلہ لوں گا. انہوں نے کہا جی جاؤ تم مہربانی کرو ہم سے جاؤ. انہوں نے کہا جی چل پڑ. وہاں جانے کے بعد اس نے پورا پابندی لگا دی. اب قریش مرنے لگ گئے, اتنے مجبور ہوئے کہ ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ میں کہ حضور ہم پر رحم کریں, ہمارا تو ناطقہ بند ہو گیا. کہا حضور ہم کہاں جائیں, ٹھیک ہے آپ کا ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر ہے, آپ کی ہماری جنگ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں, آپ کے عزیز ہیں, رشتے دار ہیں, ابھی چاہتے ہیں بھوکے مر جائیں. مہربانی کریں آپ سمامہ کو آدمی بھیجے, وہ تو کوئی ایک دانہ نہیں گزرنے دیتا اللہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا. حضور نے فرمایا اچھا ہم اس کو پیغام بھیجتے ہیں اور ہم سے بھی جو مدد ہوگی ہم کریں گے. حضور نے پیغام بھیجا. اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ آپ کا حکم ہے, اب آپ تو مجھے جو بھی حکم دے آپ کہیں تو میں اپنے سر پہ ہی یہاں غذا لے کر ان کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کا حکم نہ آتا تو پھر میں قریش کو سمجھتا کہ قریش کیا ہے. تو انہی اسنا میں یہ سب واقعات جو ہیں تقریباً 5 ہجری کے واقعات ہیں. غزوہ خندق, غزوہ احزاب, اسی طرح
بنی قریظہ کو سزا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی غطفان، بنو فزارہ، بنی سلیم اور ان تمام احابی اور ان تمام قبائل کے خلاف ایکشن کہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بذات ہی چلتے چلتے مدینہ منورہ سے آپ اندازہ فرمائیں کہ وادی عثمان میں پہنچے اور 10 صحابہ جن کی قیادت حضرت ابو بکر کر رہے تھے وہ تو مکے میں بھی پہنچے. یعنی اندازہ فرمائے کہ وجہ کیا تھی کہ حضور کا وہ فرمان اب اللہ نے سچا کر دکھایا تھا کہ نحن نغزو قریشا لم یغزونا بعد اليوم، آج کے بعد ہم قریش پر حملہ کریں گے، ہم قریش پر چڑھائی کریں گے، لیکن اب قریش کو اتنی طاقت نہیں ہوگی تو ہم پر حملہ کریں. اسی واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب، قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اشیحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتہم ينظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت. میرا مدنی جب خوف آئے، ڈر آئے تو ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے ان کی آنکھیں موت سے پھٹی جاتی ہیں، موت آ گئی. فاذا ذهب الخوف، جب خوف چلا جائے، سلکوکم بألسنۃ حداد اشیحۃ علی الخیر، پھر ان کی زبانیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ کاٹتے. اولئک لم یؤمنوا، وہ ہرگز ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور اللہ نے قرآن میں نقشہ کہتے کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یعنی ان منافقوں کو تو مدینے کے خیال تھا کہ وہ لشکر نہیں گیا، یہ ابھی تک اس خیال میں مگن تھے کہ ابھی وہ قریش بیٹھے ہوئے ہیں، خندق کے اس طرف لشکر بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا پیچھے ہٹی ہے، بس زیادہ سے زیادہ ان کو یہ خیال تھا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کو اڑا دیا ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم فلو كانوا فيكم خليلا. اور میرا بدری یہ منافقوں کا جب یہ حال ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ رہتے اور خندق کو چھوڑ کر نہ بھاگ جاتے پھر بھی نہ لڑتے، کیونکہ جب دل آپ کے ساتھ نہیں. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اور جب وہ احزاب لشکر آئے تو جو مومن تھے ان نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ کا جو وعدہ ہے سچا ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سچا ہے. فما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ان مومنوں کا تو اور ایمان بڑھ گیا، انہوں نے کہا یہ تو ہونا ہے، ہم پر حملے ہوں گے، ہمیں آزمایا جائے گا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. میرا مدنی المومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا. ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا. لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی بات پوری کر گئے، بعد ابھی انتظار میں ہیں، وہ ہرگز نہیں بدلے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. اللہ ان سچوں کو سچ کا بدلہ دیں گے. ویعذب المنافقین ان شاء، اور چاہیں تو منافقوں کو عذاب دیں. او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. اور میرے مدنی ہم نے آپ کی کیسے مدد کی. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. کافر اپنے غصے میں کھولتے ہوئے واپس چلے گئے، کچھ بھی نہ ملا. وکفى اللہ المؤمنین القتال. اللہ نے مومنوں کو قتال سے بھی بچا لیا. وکان اللہ قویا عزیزا وانزل الذین ظاہروهم من اہل الکتاب من صیاصیہم. اور میرے مدنی ہم نے اتارا اہل کتاب کو، وہ بنی قریظہ، ان کو اپنے ان کے قلعوں سے ہم نے اتارا. قلوبہم الرعب، ہم نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈالا. فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ان میں سے ایک پارٹی ایک جماعت کو قتل کیا گیا، ایک کو قید کیا گیا. وأورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم وارضا لم تطئوها. اور میرا بدری ہم نے آپ کو ان کی زمینوں کا، ان کی حویلیوں کا وارث کیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے قدرت رکھنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت سے اسلام کو غالب کیا، کفر کو مغلوب کیا اور مدینہ منورہ